اور اللہ فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ان مشرکین میں ہر فریق جو نالج اس کے پاس ہے، جو عقیدہ اس کا ہے، لدیہم فرحون، اسی پہ اترا رہا ہے، حالانکہ وہ 100% غلط ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں اس آیت کو، آج کل لوگ جو چاروں اماموں کے خلاف بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ جہالت کا دور ہے نا، قرآن کا آتا پتہ تو کچھ ہے نہیں، ہر آدمی اٹھ کے اسکالر بن جاتا ہے۔ آج نئے نئے فرقے بنا رہے ہیں لوگ یہ آیت پیش کر کے کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہے من الذین فرقوا دینہم، لوگوں نے اپنے دینوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ہر فرقہ اپنے فرقے پہ خوش ہے۔ تو اس کا اس آیت کا ان جو اسلام کے اندر جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر جو مختلف مکاتب فکر ہیں اگر وہ سارے عقیدے توحید کے قائل ہیں اور اسلام کے بیسک عقائد میں وہ سیم ہیں تو اسلام ان کو الگ فرقہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ہاں الگ فرقہ جب ہوگا جب اسلام کے بیسک عقیدے کو چھوڑ دیں، ختم نبوت کا عقیدہ اور اسی طرح جو اسلام کی بنیادی جو ضروری عقائد ہیں، توحید کا عقیدہ اور عقیدہ تقدیر، جنت جہنم، یہ سارے جو عقائد ہیں جو ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ واقعی آپس میں 20 ٹکڑوں میں بٹتے ہیں۔ لیکن جو ان عقائد میں سیم ہے تو پھر فروعی جو مسائل میں اختلاف ہے وہ اختلاف اس فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے کہ آپ اس پر یہ آیت فٹ کریں کہ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیونکہ یہ اختلاف صحابہ میں موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی یہ اختلاف ہوئے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ والا اختلاف تو پیغمبروں کے درمیان میں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، جو فروعی مسائل تھے ان کے، جو نماز پڑھنے کا طریقہ وہ الگ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا الگ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ تھا، لیکن اللہ ان تمام پیغمبروں کے دین کو ایک ہی دین قرار دیتا ہے کیونکہ بیسک سب کی ایک ہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فروعی مسائل ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے، اس کی بیس پر اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کو یا مکتبہ فکر بنتا ہے، وہ مکتبہ فکر اس آیت میں کا اس کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج کل کے کچھ جاہل اسکالرز ہیں جو یہ والی آیتیں اٹھا کے امت کو لڑواتے ہیں اور یہ فروعی مسائل کی بیس پہ جو امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے اس آیت کو اس پہ فٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ نمازوں کے طریقے تو انبیاء کے بھی الگ رہے ہیں، تو جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کا دین ایک ہی ہے۔ کیا مطلب؟ بیسک چیز ایک ہی ہے، سب کا فرشتوں پر ایمان، سب کا جنات پر ایمان، سب کا جنت پر ایمان، سب کا جہنم پر ایمان، سب کا اس پر ایمان کہ موت کے بعد زندگی ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا ثواب برحق ہے، اور حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور موت کے بعد ہم سب میدان حشر میں جائیں گے، پل صراط ہوگا اور پیغمبروں کی شفاعت ہوگی، اور ختم نبوت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور سب سے اہم بات عقیدہ توحید، تو اس میں سب سیم ہے۔ تو یہ ہے بیسک چیزوں، باقی فروعی مسائل کا اختلاف، کسی کے پاس ایک حدیث پہنچی دوسرے کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی اس لیے ان کی رائے میں اختلاف ہوا، یہ حدیث پہنچی لیکن ان کی رائے ان کی نظر میں حدیث کا وہ مطلب نہیں تھا جو دوسرے کی نظر میں تھا، اس بیس پہ جو اختلاف ہوا اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پڑھ رہے ہیں بچپن سے ہی آج کل کے جو جاہل لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ نئے نئے فرقے بنا رہے ہیں اور یہ والی آیت فٹ کرتے ہیں، اور کمال کی بات ہے وہ فرقے ختم نہیں کرتے، مزید ایک فرقہ پیدا کر دیتے ہیں اور پھر سارے فرقوں پہ یہ آیت فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔